جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ہماری جو پارلیمنٹری بورڈ کے چیئرمین ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ سری نگر سے ہم تینوں نشستوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں، اور جموں میں جو اور باقی جگہ جو ہے ہم کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم انڈیا الائنس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو پورے ملک کے جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، جس طرح آئین کی دھجیاں دن بہ دن اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح پورے ملک میں ایک بہت ہی مشکل قسم کا، خطرناک قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، جہاں مائنورٹیز کے ساتھ دن دہاڑے جو ہے ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس پارٹی کو، اس الائنس کو ساتھ دیں گے جو جموں کشمیر کے جو ہمارے حالات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھ کے آگے چل کے جو ہے صحیح فیصلے لے سکے۔ تو یہاں بھی ہم نے کوشش کی تھی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میری دلی خواہش تھی کہ ہم یہاں مل جل کے چلیں، اور اس کے لیے میں نے پہلے سے انتھک کوشش کی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بامبے میں بھی میں نے یہی کہا کہ ہمارے جو فیصلہ جو جموں کشمیر کی سیٹس کا ہوگا وہ فاروق صاحب کریں گے، اور ہمیں ان کے فیصلے سے گلہ نہیں ہے کہ وہ تینوں سیٹیں لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے گلہ نہیں۔ مجھے گلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پوچھنا بھی گوارا نہیں سمجھا، ہماری رائے لینا بھی گوارا نہیں سمجھا، اور بجائے اس کے کہ ہمیں بلا کے اپنی جگہ یہ فیصلہ سناتے، پبلکلی اس کو اناؤنس کیا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ ہمارا ورکر بہت ہی زیادہ مایوس اور ڈیمورلائز ہو گیا جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری پی ڈی پی کی جمع ختم ہو گئی ہے، اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ تو آج آپ سب جانتے ہیں کہ جو ساؤتھ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اس میں کشمیری، میرے گجر بھائی، میرے پہاڑی بھائی، ہمارے ہندو لوگ جو راجوری کے علاقے، نوشہرہ کے علاقے، میں سب کو گزارش کروں گی، میری سب سے گزارش ہوگی کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، خاص کر 370 کو غیر آئینی طور سے ختم کرنے کے بعد جو ہمارے حالات ہوئے ہیں، جموں کشمیر بالخصوص کشمیر وادی ایک جیل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں بات نہیں کر سکتا ہے، یہاں آپ دن رات جو ہے الگ الگ ایجنسیز کے چھاپے ڈالے جاتے ہیں، جرنلسٹ بات نہیں کر سکتا ہے، لوگوں کے پاسپورٹ بند ہیں، نوکری اگر کسی کو ملتی بھی ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے، اس کو اس لیے نوکری نہیں دی جاتی کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ملیٹنٹ تھا۔ تو بڑا مشکل ماحول ہے، تو ایسے میں بات کرنا بڑا مشکل، بات کرنا ہی جرم بن گیا ہے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کوئی اینٹی نیشنل کام کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری بجلی کا کیا حال ہے، میٹر لگے ہیں، اتنی بجلی فیس 10 گنا ہوگی، بجلی کہیں نہیں، مگر اس کا بھی لوگوں کو اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑے گا۔ تو پچھلے 5 سال سے بھی ہم نے کوشش کی کہ جموں کشمیر کی جو مصیبت زدگان ہم لوگ ہیں، ہم سبھی لوگ ہیں، کیونکہ میں نے بھی وہ سہا جو ایک عام انسان نے سہا، بند بھی ہو گئے، پی ایس اے بھی لگا، پاسپورٹ بھی بند کیا گیا، گھر سے بھی نکالا گیا، ای ڈی نے بھی بلایا، اور یہاں وحید رحمان پڑا ہے۔ میرے خیال میں اگر کشمیری نوجوان کو دیکھنا ہو کہ اس نے کیا کیا سہا، خاص کر 2019 کے بعد، تو مجھے لگتا ہے وحید رحمان پرا سے کوئی بڑی بہتر مثال نہیں ہو سکتی ہے۔ جیل رہا، ٹارچر اس نے سہا، اس کے فادر کو اس کے غم میں کینسر ہو گیا، اس کو اس کے ساتھ بامبے جانے نہیں دیا اس کے علاج کے لیے، اس کا بانجا دلی میں موت اور زندگی کشمکش میں تھا، اس کو وہاں جانے نہیں دیا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے گھر گھر کی ٹریجڈی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ملک کے دوسرے جیلوں میں ہیں، وہ کوئی بھی ان میں سے صحت مند نہیں ہے، کافیوں کی صحت بہت خراب ہے۔ جیسے میں بار بار ذکر کرتی ہوں ملک ناگ اننت ناگ کا جو ایک لڑکا جس کو 3rd سٹیج میں اس وقت کینسر ہے، وہ کہتے ہیں اس کو یہاں نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ ساری مشکلات ہیں۔ ہمارے فیاض میر صاحب ہیں جو ہمارے راجیہ سبھا ممبر تھے، کسی وجہ سے جو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جب 2019 میں 370 ختم کیا گیا تو آپ کو استعفیٰ دینا ہے، تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تو میں نے ان کو پارٹی سے تب خارج کر دیا تھا۔ تو اب
چونکہ یہ ان کو بھی پچھتاوا ہے کہ جو ہوا غلط ہوا، یہ واپس آ گئے ہیں، اور ان کا بھی اپنے لوگوں میں ان کی بھی اپنی جو ہے ایک ساخت ہے، جوان ہے، کیونکہ لوگ ینگ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو چاہتی تھی کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا جو ینگ ہوتا تو ہم اس کو بھی کھڑا کر سکتے تھے، پر چونکہ لگتا ہے کہ دلی والوں نے تمام جو طاقت ہے وہ ساؤتھ کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے ہماری اس میں لگا رہے ہیں، سب کو وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ڈائریکٹلی کھڑا کر رہے ہیں، کسی کو انڈائریکٹلی کھڑا کر رہے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ، جیسے میں کہتی ہوں میں فائٹر ہوں اور مجھے اپنے ورکر پہ یقین ہے، تو میں نے سوچا یہ چیلنج قبول کروں میں، اور میں وہاں لڑوں، اور اپنے جو ہمارے لوگ ہیں، چاہے میرے کشمیری ہیں، چاہے میرے گجر بھائی ہیں، چاہے میرے پہاڑی ہیں، چاہے میرے سکھ ہیں، سکھ بھائی ہمارے بہت ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، سب کو گزارش کروں کہ آپ پارلیمنٹ میں ایسی آواز پہنچائیے جو جموں کشمیر کے مسئلوں کے بعد کے بنا کسی خوف کے بے باکی سے بات کر سکے، ترجمانی کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔